بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات بعض مذاق اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ انسان کو محض دکھ اور آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا جس نے اپنے شوہر کا امتحان لینے کی کوشش کی، لیکن اسے جو جواب ملا اس نے اسے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، ان دونوں کی شادی ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے، لیکن اچانک اس لڑکی کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مذاق کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے سے مذاق کریں، لیکن اس بیوی کے پاس اس مذاق کی ایک وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ اس سب کے باوجود بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا یا نہیں۔ ان دونوں کی شادی کو سالوں ہو چکے تھے، اور اگرچہ ان دونوں کے درمیان وہ پیار نہیں رہا تھا جو کہ شادی کے پہلے سالوں میں نئے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس لڑکی نے اپنے شوہر کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق اس کا پلان بہترین تھا، اور اس پلان کو بغیر کسی غلطی کے عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے کئی ہفتے انتظار کیا۔ اس نے اپنے شوہر کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہمارے درمیان موجود محبت بہت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے شوہر پر اس کے ہر ایک لفظ کا اثر ہو، اس وجہ سے اس نے ایک ایک لفظ تول کر لکھا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں تھی کہ اس کے یہ الفاظ اس کے اپنے لیے گلے کی ہڈی بن جائیں گے۔ اس نے لکھا کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ختم ہو جانا چاہیے، اور میرے لیے اب آپ کے ساتھ رہنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس لڑکی نے اس خط میں اپنی شادی کے وہ تمام خاص واقعات کی جھلک بھی لکھ ڈالی جب یہ دونوں یا تو آپس میں خوش رہے یا ناراض رہے۔ وہ بس اس خط کو اتنا اصل بنانا چاہ رہی تھی تاکہ اس کے شوہر کو ایک ذرہ برابر شک نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے اس خط کو بیڈ پر رکھا اور بستر کے نیچے چھپ گئی۔ ناظرین شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ لڑکی پاگل ہو چکی تھی، لیکن اس لڑکی کے پاس ایک بہت ہی زبردست پلان تھا۔ اب اس نے اپنی اس مذاق کا دوسرا حصہ مکمل کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسی بیڈ کے نیچے چھپ گئی جس بیڈ پر اس نے یہ لیٹر رکھا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کا شوہر گھر آ کر یہ خط پڑھے گا تو بیڈ کے نیچے سے ہو کر وہ اس کے جذبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گی۔ کئی گھنٹے تک یہ لڑکی اس بیڈ کے نیچے پڑی انتظار کرتی رہی، اور آخرکار اس کا شوہر گھر واپس آ گیا، اور اسے بیڈ پر پڑا اپنی بیوی کا خط بھی مل چکا تھا۔ اس کے شوہر نے یہ خط اونچی آواز میں پڑھا، اور پھر اس کی بیوی کو سب سے عجیب و غریب بات سننے کو ملی۔ اس کے شوہر نے کسی کو کال کی اور اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کسی کو کال پر یہ بتایا کہ اس کی شادی ٹوٹ چکی ہے، اور وہ اپنی اس شادی کے ٹوٹنے پر بے حد خوش ہے۔ اپنے شوہر کے کہکہے سن کر اس لڑکی کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایک کند خنجر سے اس کے دل پر وار کر دیا ہو۔ لڑکی کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور اسے پتا تھا کہ وہ یہ خط چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس خط کا ایسا نتیجہ نکل کر سامنے آئے گا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو دروازہ بند ہونے کی زور کی آواز آئی، اور اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا شوہر گھر سے جا چکا ہے۔ تب یہ لڑکی دکھ اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات لیے بیڈ کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اپنے اس خط کے ٹکڑے اٹھا ہی رہی تھی کہ اس نے ایک اور خط اسی جگہ پڑا دیکھا۔ یہ اس کے شوہر کی رائٹنگ تھی، اور اسے لگا شاید الوداعی خط اس نے بھی لکھا ہے۔ فون کال کے بعد اس کا شوہر گھر سے نکل جانے سے پہلے کچھ دیر رکا تھا، اور شاید اس نے اس دوران یہی خط لکھا تھا۔ یہ خط محترم بیوی کے الفاظ سے شروع ہوا، اور اس لڑکی کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ہو چکا ہے جس کی تمنا وہ کسی ڈراؤنے سپنے میں بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ اگلی بار آپ نے جب میرے ساتھ میری محبت کا ثبوت لینے کے لیے ایسا مذاق کرنا ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ بیڈ کے نیچے سے آپ کے پاؤں نہ نظر آ رہے ہوں۔ اس کے شوہر نے اس سے بھی بڑھ کر مذاق اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایک زبردست سبق اس مذاق سے ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کو آزمایا نہیں جاتا۔ ناظرین محترم، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا۔ جب بچہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ سکھ چین کی نیند سو سکے۔ ایسا ہی کچھ اس ماں نے بھی کیا، اور یہ اپنے بچے کو سلانے اس کے کمرے میں آئی، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ واپس نہ لوٹی تو اس کے شوہر نے جو کیمرے میں دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بات کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، کہانی کا آغاز جنوبی افریقہ کے ڈربن نامی شہر سے ہوتا ہے،
جہاں آج بھی یہ خاندان آباد ہے۔ کیرن اور ٹائرون موریس نامی اس جوڑے کے گھر میں حال ہی میں اولاد کی خوشیاں آئی تھیں۔ اب ان کا بچہ تقریباً 1 سال کا ہو چکا تھا اور ایک رات اس ساری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت پر بلانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے تمام جاننے والوں کی ایک بڑی دعوت کی اور کھانے کی میز پر اب کافی لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے خوش تھے اور اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی اونچی آواز سے یہ بچہ جاگ گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ یہ بچہ کافی دیر روتا رہا اور کیرن کو جب پتہ چلا کہ اس کے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس نے سب کام ادھر ہی چھوڑے اور اپنے بچے کو سلانے کے لیے اوپر والے فلور پر آ گئی۔ ان لوگوں نے کچھ سال پہلے ہی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سارے گھر میں ویڈیو کیمراز لگوائے تھے۔ کیرن جب اپنے بچے کے کمرے میں آئی تو آگے اس کا بچہ جھولے میں پڑا بری طرح رو رہا تھا۔ کافی دیر تک جب کیرن واپس نہ آئی تو ٹائرون کو بھی کچھ پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر کیوں کیرن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس نے بجائے اوپر جانے کے اپنے بچے کے کیمرے کی ویڈیو کا لنک کھولا اور اس نے جو ویڈیو میں دیکھا اسے دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ویڈیو میں اس کی بیوی اس کو فرش پر پڑی ہوئی نظر آئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، لیکن ٹائرون کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شک مکمل طور پر غلط تھا اور اس کمرے میں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ کیرن اپنے بچے کو سلانے کے لیے ہی اوپر گئی تھی لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ وہ اپنے بچے کے جھولے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کو اپنا بچہ نظر آتا رہے۔ وہ کافی دیر اسے سلانے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کا بچہ نہیں سو رہا تھا اور آخر یہ ماں تھک ہار کر اپنے بچے کے جھولے کے پاس ہی نیچے لیٹ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کا بچہ سو گیا ہے۔ ماں نے سوچا کہ اگر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا بچہ پھر سے جاگ جائے گا اور اس کی نیند خراب ہوگی، اس لیے اسے اس کمرے سے نکلنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا تھا۔ اس لڑکی نے بعد میں اپنے شوہر کو بتایا کہ میں جس جگہ لیٹی تھی وہاں سے ہی خود کو خاموشی سے آگے کرنے لگی اور خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ یہ ماں فرش پر رینگتی ہوئی باہر نکل گئی اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس کام کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ٹائرون نے جب پہلی بار ویڈیو دیکھی تو اس کو تو بے حد خوف آیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے اور اس کا تمام تر ڈر اور خوف اب کہکے میں بدل چکا تھا۔ ٹائرون نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کی اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگوائے، کیونکہ اگر اس وقت اس کمرے کی ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی نہ دیکھ پاتے کہ کیرن نے اپنے بچے کی محض نیند کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ناظرین، مائیں اپنے بچے کی نیند میں خلل نہ ڈالنے اور اس کے آرام و سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ماں کے پیار اور محبت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا۔ جب بچہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ سکھ چین کی نیند سو سکے۔